ابھی ہم ایک دعا کریں گے، اس دعا کے بعد پھر دونوں فریقین اپنی سٹیٹمنٹس کو وہ پیش کریں گے، اور آئیں عزیزوں ہم دعا کریں۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خدا باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے خدام کے لیے اور اس محبت کے لیے جو تو نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے، جس کے سبب سے آج یہ بڑا مسئلہ جو ساری مسیحی پاکستانی قوم میں پھیلا ہوا تھا، اور خداوند تو نے اس کنفیوژن کو آج دور کیا ہے، اور اپنی محبت کی بدولت تو اپنے لوگوں کو تو نے آج اکٹھا کیا برکت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، اور ہم سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو دیتے ہیں۔ اور خدا ہم جیسے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ کیا ہی اچھی اور بھلی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ خدا ہم تیرا شکر ہو کہ آج تیرے لوگ، تیرے بچے، پاکستانی کلیسیا اکٹھی ہے، ہاللیلویا۔ اور خدا باپ ہم سارا جلال تیرے نام کو دیتے ہیں، اور خداوند آج کی جو سٹیٹمنٹس ہوں وہ سب کے لیے ایک خوشی کی خبر ہو، اور یہ ساری جو کنفیوژن پھیلی ہے یہ ختم ہو، یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین آمین۔ ایک بار پھر میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے ہمارے ویورز اس وقت فیس بک پر اور ٹی وی پر بھی واچ کر رہے ہیں، سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور ایک شخص جنہوں نے اس میں بڑی کاوش کی، ہمارے برکت ٹی وی کے کلام روشنی کے ہوسٹ پاسٹر منور خورشید صاحب، تو میں چاہتا ہوں کہ آئے ہم زوردار تالیاں ان کے لیے بجائیں۔ جی پاسٹر منور، تھینک یو سو مچ۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ابھی آپ نے پاسٹر سالک جان صاحب کی ساری باتیں بھی سنی ہیں، چونکہ یہ ایک مسیحی قوم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان دو فریقین کو لے کر، پاکستان بائبل سوسائٹی کو لے کر اور پاسٹر شفیق کنول صاحب کو لے کر بڑی گفت و شنید کر رہے تھے، پازیٹیو نیگیٹو بہت کچھ چل رہا تھا۔ لیکن خداوند کا شکر ہو، خداوند نے اس بات میں ہمیں یہ شرف دیا اور یہ فضل دیا ہے، یہ توفیق دی کہ آج ہم سب مل بیٹھے، اور دونوں کے مابین جو ہے آج مشترکہ طور پہ سب کچھ جو ہے خداوند کے فضل سے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ تمام معاملات کو طے کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آج کی یہ جو میٹنگ کال کی گئی، چونکہ آج اسے کونسل کا نام دیا گیا ہے، جس میں مسیحی علماء بھی اس میں شریک ہوئے ہیں، اور اسی طور سے پاکستان بائبل سوسائٹی کے لوگ اور اعلیٰ عہدیداران جو ہیں پاکستان بائبل سوسائٹی کے، اور ان کے ساتھ پاسٹر شفیق کنول صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ میں اس کونسل میں جو شرکاء ہیں ان کا بھی ذکر کرتا چلوں، جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے اور اس میں شامل رہے ہیں۔ ہماری اس میٹنگ میں کونسل میں پاسٹر لیاقت کیسر صاحب جو پاکستان بائبل سوسائٹی کے چیئرمین بھی ہیں، خدا ان کا شکر ہو کہ انہوں نے اس بات کے لیے اپنے اظہار خیال بھی کیا اور خوشی کا بھی اظہار کیا کہ وہ خوشی سے ہمیں اس میٹنگ میں جوائن کریں گے۔ اور ان کے ساتھ اینتھنی لیمول صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان بائبل سوسائٹی کے، خدا ان کا شکر ہو کہ انہوں نے بھی اس بات کے لیے بڑی خوشی کا اظہار کیا جب ہماری طرف سے انہیں اس بات کی پیشکش کی گئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک پیج پہ آئیں اور مل کر بات کریں، تو انہوں نے بھی اس بات کا اچھا رسپانس دیا۔ اور میرے ساتھ پاسٹر شفیق کنول صاحب جنہوں نے بڑی فراخ دلانہ اس بات کے لیے اظہار کیا کہ ہم سب بھی ایگریڈ ہیں، خوش ہیں اگر اس طرح سے الحاق ہو جائے۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جتنی غلط فہمیاں تھیں ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ ہو رہا ہے، اور میں ایک پراپر آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل بھی پیش کروں گا جو میٹنگ کے تعلق سے آج ساری بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو فاضل دوست ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس میں ہمیں جن لوگوں نے اور جوائن کیا، ہمارے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے، رائٹ ریورنڈ بشپ آف لاہور عرفان جمیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا۔ اور ان کے ساتھ فادر ایمینول آسی صاحب، تھینک یو سو مچ فادر جی، گاڈ بلیس یو۔ اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا پادری وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے،
यकीनन मेरे पीछे खड़े हैं, आप सब देख रहे हैं। थैंक यू सो मच इन सब लोगों ने, और डॉक्टर नईम प्रसाद साहब ने, खुसूसन इन सब लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया ताकि इस कौंसल में जो कुछ भी गुज़श्ता दिनों में हुआ है उससे सॉर्ट आउट किया जाए और एक अच्छा नतीजा जो है वो मसीही कौम के सामने पेश किया जाए। और आज मुत्फिका तौर पर सब ने इस बात के लिए इत्तफाक किया है, चर्चेस के तमाम मामलात को चर्च हल कर सकता है, और चर्च में ये स्ट्रेंथ है, चर्च में ये हिकमत खुदा ने रखी है कि चर्च अपने सारे मामलात को चर्च ही में हल करने के काबिल है। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया तारिक वारिस साहब ने, वाइस प्रिंसिपल हैं FGA बाइबल कॉलेज के। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और इनके साथ बाइबल सोसाइटी से भाई साजिद अमदाद साहब हैं, थैंक यू सो मच। और पादरी अजहर मुश्ताक साहब, आइंदा आप इन्हें बाइबल सोसाइटी के चूँकि जनरल सेक्रेटरी के तौर पे देखेंगे, और हम ईमान रखते हैं कि जिस तौर से एंथनी लैमुएल साहब ने बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी से सारे कामों को निभाया है और बड़े आसान तरीके से बाइबल सोसाइटी को लीड किया है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हमें मुस्तकबिल में भी देखने को मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। इनके साथ पास्टर इरफान इनायत साहब, बरकत टीवी से जिनका ताल्लुक है, और पास्टर ज़ियाउल मसीह साहब जो पास्टर शफीक कमल साहब के साथ इस सारी काविश में शामिल रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। और सुलह के मामले में मेरे साथ ज़िया साहब ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है, थैंक यू। पास्टर साजिद सिराज साहब हैं, और इनके अलावा पास्टर सुलेमान साहब, पास्टर सुलेमान साहब कराची से तशरीफ़ फरमा है, हम इनकी इन एफर्ट्स के लिए भी शुक्रगुजार है, थैंक यू सो मच सर। पास्टर गजाला शफीक जो पास्टर शफीक कमल साहब की अहलियाँ हैं, थैंक यू सो मच, बड़ा ताउन किया है, जब मेरी बात होती थी मुझे बड़ी तसल्ली देती रही, और थैंक यू, आपकी भी काविशें हैं इसमें, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और इनके साथ पास्टर मुअज्जम जॉन साहब, थॉमस मसीह साहब हैं, नज़ीर बरकत साहब, गॉड ब्लेस यू, आमिर खादम साहब, आसन नज़ीर साहब, पास्टर शहबाज भट्टी साहब, ये सब लोग वो हैं जो आज इस कौंसल में शरीक थे, और खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। मैं चंद बातें पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के ताल्लुक से भी शेयर करता चलूँ क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन थी। आज पादरी शफीक कमल साहब भी बताएंगे कि बाइबल सोसाइटी के ताल्लुक से किसी तरह के उनके अंदर कोई तजाद या किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट मौजूद नहीं है, वो खुद इस बात का इजहार भी करेंगे। चूँकि आप सब जानते हैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी एक मुनज़्ज़म मसीही इदारा है। ये इदारा गुज़श्ता 150 साल से बड़ी तनदही खुलूस नियत के साथ बाइबल मुक़द्दस की तरवीज में कोई कसर उठा नहीं रखता, और मकामी ज़ुबानों में बाइबल मुक़द्दस के तराजुम से लेकर इसकी तफसीर व तशरीह के अमल को भी ahsan तरीके से परवान चढ़ा रहा है। और हमारे लिए ये बड़े इस्तेहकाक की बात है कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी मुल्क पाकिस्तान में तमाम डिनोमिनेशंस का मुत्तफिका और नुमाइंदा इदारा है। थैंक यू सो मच, हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम डिनोमिनेशंस एक पॉइंट पे यकजा हैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के लिए, और आज ये जो इल्हाक है ये पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ही के हक में है कि हम सब पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के हक में यहाँ पे मौजूद हैं। आज ये जो मीटिंग हुई इसमें कोई हार जीत नहीं हुई, बहुत सारे लोग नतीजा देखने के लिए बैठे हैं कि जीता कौन है हारा कौन है। तो आपको बताते चलें हम सब जीत गए हैं, और सबसे जो बात है खुदा का कलाम जीता है, प्रेज गॉड, जिसके लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। खुदा का कलाम जीता है, हम सब ने मिलकर जो एफर्ट पुट की उसका बड़ा ही अच्छा नतीजा आया है। और शफीक साहब की बातों को भी नेगेटिव ना लिया जाए, इनकी एफर्ट से आज तारीख साज ये काम हुआ है कि आज चर्च ने प्रूव किया है कि चर्च सारे मामलात को डील कर सकता है, प्रेज गॉड। इसके लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और किसी के तशख्खुस को मजरूह करने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है कि जी इनके या लियाकत साहब किसी के लिए ऐसी ना कोई बात हुई है ना होगी, और हम इसके लिए इत्तफाक भी करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट इज्जत ऑनर करते हैं, और ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि ये सब खुदा के खादिम हैं। सबसे बड़ी उत्तम बात यह है खुदावंद ने मुख्तलिफ तोड़े दिए हैं, जो शफीक साहब है उनके पास मुख्तलिफ तोड़ा है, पास्टर लियाकत कैसर साहब के पास मुख्तलिफ तोड़ा है, एंथनी साहब के पास मुख्तलिफ तोड़ा है, मुख्तलिफ खिदमतें हैं, मुख्तलिफ तोड़े हैं जिनको वो ईमानदारी से निभा रहे हैं। इनकी ईमानदारी दयानतदारी पे किसी को कोई शायबा नहीं है, प्रेज गॉड। और इसी तौर से बताते चले
آج بروز اتوار 17 مئی 2020 آج کے دن جو 3 نکاتی ایجنڈے پہ بات کی گئی, اور یہ جو 3 نکاتی ایجنڈا تھا اس میں جو سب سے پہلی بات تھی, پاکستان بائبل سوسائٹی کی طرف سے پرنٹ کی گئی وہ 3 کتب تھی جن پر لب کشائی کی گئی. شفیق کمل صاحب کی طرف سے پہلی کتاب مطالعاتی اشاعت جو پاکستان بائبل سوسائٹی کی طرف سے پرنٹ کی گئی, کتاب مقدس, اور اسی طور سے جامع الکتاب بائبل انسائکلوپیڈیا پہ بات کی گئی, اور اس کے ساتھ معتدب ہی کلام مقدس پہ بات کی گئی. سو یہ 3 ایسی کتب جو کہ متنازع سمجھی جاتی تھی, ان پہ آج مل کے گفتگو کی گئی, بات چیت کی گئی, بڑی سیر حاصل گفتگو رہی, وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں. اور ان تمام باتوں کے تعلق سے آپ کو جب ہم بتا رہے ہیں کہ ان پہ جو بات چیت ہوئی ہے, نتیجہ اس کا میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ ان کتابوں کے تعلق سے ہمارے ایمان یا جو ہمارا کلچر ہے, ثقافت ہے, اس سے متعلق جو حساس معاملات ہیں, جتنی بھی باتیں ان میں کی گئی ہیں یا سفارشات پیش کی گئی ہیں, ان سب کو بائبل سوسائٹی آلریڈی ایکسپٹ کر چکی ہے. اور بائبل سوسائٹی کا اس سے پہلے 11 مئی کو اجلاس بھی اسی بات پہ ہوا, جو کچھ اعتراضات بھی انہوں نے اس بات کے لیے اقرار بھی کیا کہ اس سے پہلے ہی ان کی میٹنگ ہو چکی ہے, اور اس لیے آج ہمیں الحاق کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگا ہے. چیزیں آلریڈی سب کچھ طے شدہ تھا. خداوند کا شکر ہو, دونوں طرف سے بڑی سلامتی کے ساتھ, صلح کے ساتھ بات کی گئی, کسی کی طرف سے ہمیں کوئی مزاحمت جو ہے وہ دکھائی نہیں دی ہے. اور اس کے ساتھ بائبل سوسائٹی نے ان کی اصلاح کرنے کی جو یقین دہانی کرا دی ہے کہ جہاں جہاں ضرورت ہے. اور بائبل سوسائٹی یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہی ہے, یہ بھی یاد رکھیں. بائبل سوسائٹی کا ایک ادارہ ہے جو کہ ایڈیٹوریل کمیٹی کے نام سے ہے, اور یہ آلریڈی جیسے بائبل مقدس میں کوئی کتابت کی غلطی آتی رہی ہے, کا کی کے وغیرہ اس طرح سے, یا بائبل سوسائٹی کی طرف سے جو پرنٹڈ بکس رہی ہیں ان کی طرف سے کوئی بھی ایسی غلطی کی نشاندہی کی جاتی رہی ہے ماضی میں, تو ان کی یہ کمیٹی ان سفارشات کو لے کر اسے ریزالو کرتی رہی ہے. اس کے لیے ہم خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں. اور ابھی بھی جتنی سفارشات پیش کی گئی ہیں ان کو کنسیڈر کیا گیا ہے اور ان کی اصلاح کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے. اور ضرور میرے فاضل دوست جب اس بات کے لیے ان کو موقع دیا جائے گا اس کا اظہار بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ جو خاص بات, بہت سارے لوگ بڑے نیگیٹو پوائنٹس بھی ریز کرتے رہے, ان کے لیے بھی ایک چھوٹا سا میسج ہے. پاکستان بائبل سوسائٹی کی کریڈیبلٹی یعنی ساکھ پر جو باتیں کی گئیں بائبل مقدس کو لے کر یا دیگر طریقے سے, تو ان تمام باتوں کے لیے آج اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ان تمام الفاظ کو واپس لیا جا رہا ہے. کسی بھی طرح سے بائبل سوسائٹی کی کریڈیبلٹی پہ یا اس سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ان کے تعلق سے کوئی ہمارے نہ پاسٹر شفیق صاحب کے, نہ ہمارے, نہ پادری لیاقت کیسر صاحب کے بارے میں کے ذہن میں کسی طرح کے کوئی بھی خیالات. ہاں جذبات میں بہت دفعہ ہم کچھ کہہ دیتے ہیں اور ایکسٹرا ہو جاتا ہے, اس کے لیے خدا ان کا شکر ہے. دونوں فریقین نے اس کے لیے بڑی ہی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کو فارگیو کرتے ہیں. اور تھینک یو سو مچ اس کے لیے کہ انہوں نے یہ کیا, تبھی یہ آج ہم یہ آپ تک میسج پہنچانے کے قابل ہو پائے ہیں. پریز گاڈ. اور ان تمام لوگوں کو بھی ہم سراہتے ہیں جو اندرون ملک یا بیرون ملک خاص طور پہ اس بات کے لیے دعا کرتے رہے ہیں کہ یہ الحاق ہو, جو معاملات ہیں وہ طے پا جائیں. ان سب کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. اور جو لوگ نیگیٹو بھی کرتے رہے ہیں, آپ سب کے لیے بھی دعا گو, خداوند آپ کو بہت بلیس کرے, بڑی برکت دے. اور یہ چونکہ ایک بائبل سوسائٹی اور برکت ٹی وی کی طرف سے اور خاص طور پہ پاسٹر شفیق کمل صاحب کی طرف سے جو میسج آ رہا ہے, ہم امید کرتے ہیں جس طرح وہ پوسٹ آپ نیگیٹو لگاتے رہے, آج اس کو بھی شیئر کریں گے اور دوسروں کے لیے ضرور ہی آپ بابرکت بنیں گے. اس کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں, جیسا مسیح نے یوحنا کی معرفت لکھ گئی انجیل اس کے 17 باب میں فرمایا ہے, اور مسیح نے یہ دعا کی کہ اے باپ یہ ایک ہوں, تو آج ہم مسیح کی محبت میں ایک ہیں. آمین آمین.
Praise the Lord. थैंक यू सो मच. इसके साथ मैं ये ऐड करता चलूं कि आज इसी पैनल पे जो डिसाइड किया गया है कौंसल की तरफ से कि जितनी इससे मुताल्लिका वीडियोस अपलोड की गई थी दोनों फ्री कैन की तरफ से, और कोई और लोगों का तो हम जिम्मा नहीं ले रहे, लेकिन दोनों फ्री कैन आज के बाद इनको अपनी वॉल से, अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल या पेजेस हैं उनसे आज रिमूव कर देंगे. ये एक पॉजिटिव हमारी तरफ से मैसेज है बरकत टीवी की जानिब से और हमारे तमाम इस कौंसल की जानिब से एक पॉजिटिव साइन है कि हम उन तमाम वीडियोस को आज के बाद ख़त्म कर देंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के किसी भी चैनल पे मौजूद हैं. इसके साथ दोनों फ्री कैन का मुश्तरका ईमान है. अब गौर से इस बात को सुन लें, खासतौर पे जो कहते थे जी फलां ने बाइबल बदल दी, फलां बदल रहा है या फलां, तो वो जरा ये सुन लें. आज ये मुश्तरका एलामिया जारी किया जा रहा है जो हमारी ये कौंसिल है इसकी तरफ से. ये है कि दोनों फ्री कैन का मुश्तरका ईमान है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का ला तब्दील ला खता कलाम है. इस पर किसी तरह की दो राय नहीं है, ना किसी ने एफर्ट की, ना कोई कर रहा है, और हमारा तो इतना ईमान है कि कोई करे भी तो नहीं कर सकता. कोई एफर्ट करे भी तो बाइबल मुकद्दस को तब्दील नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम इसके मुहाफिज नहीं हैं, ना हम इसके मुहाफिज है, ना कोई और शख्स, ना कोई और इदारा इसका मुहाफिज है. इसका मुहाफिज रूहुल कुद्स है जिसने इसे लिखवाया है. प्रेज गॉड. जी पास्टर साले कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज. बहुत खुश हो रहा हूं और कि खुदा खुद इस कलाम का मुहाफिज है और खुदावंद ने ही अपनी इस मोहब्बत को डाला है हमारे दिलों में, खुदा के इन खुदाम में, ताकि मसीह की मोहब्बत में होकर हम एक होकर मसीह की मोहब्बत को दुनिया के साथ शेयर करें. तो अब मेरा वक्त आ गया है कि हमारे दोनों फ्री कैन अपनी स्टेटमेंट्स पेश करें कि अभी और कुछ आप शेयर करना चाह रहे हैं. जी थैंक यू सो मच. अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले पादरी शफीक कमल साहब से हम इस बात का आगाज करेंगे, चूंकि और ख़ास तौर पे जितने लोगों ने लाइव हमें ज्वाइन किया है, हम बताते चलें पादरी शफीक कमल साहब का जो इनिशिएटिव है इसको आज पूरी कौंसल ने सराहा है. जिस तरह से वो कराची से चल के आए हैं और जितना लंबा सफ़र किया है, और आप सब जानते हैं कि इन दिनों में सफ़र करना कितना ही मुश्किल है, और रास्ते में एक दो ऐसे हादसात में से भी वो गुजरे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने जो उनका अज़म था, जो इरादा था, उस पर बड़े मुस्तहकम थे और उन्होंने इस बात के लिए अपने आप को पेश किया. उनकी अहलिया भी बड़ी ही दाद की मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इनका साथ दिया है. साथी हों तो ऐसे. तो थैंक यू सो मच. मैं रिक्वेस्ट करूंगा पादरी शफीक कमल साहब से, उन्होंने एक तो बरकत टीवी की रिक्वेस्ट को भी कबूल किया और ख़ास तौर पे उन तमाम एफर्ट्स का भी वो जिक्र करेंगे. थैंक यू. शुक्रिया. सावन की घटाओं का तलबगार नहीं हूँ, मैं दर्द का सहरा हूँ, चमनजार नहीं हूँ, और आया हूँ जहाँ में फ़क़्त दीदार की खातर, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, और इस दौरे मुनाफिक में जो सच बोल रहा हूँ, कहते हैं मुझे लोग समझदार नहीं हूँ. मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको मेरा सलाम. पिछले दिनों आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, बाइबल सोसाइटी के ताल्लुक़ से 3 किताबों से मुतल्लक जिनको मैंने मुतनाज़ करार दिया था, मैंने पॉइंट आउट किया था कि इनमें कुछ ऐसा मटीरियल है जो मसीहत के, हमारे ईमान के ख़िलाफ़ है. लेकिन इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि बाइबल मुक़द्दस खुदावंद का लाजवाल और लाखता कलाम है, जिसे हीरे की नोक और लोहे के कलम से लिखा गया है. हम उसके मुतल्लिक़ सोच भी नहीं सकते कि उसमें कुछ फ़र्क आ सकता है या कोई जुर्रत कर सकता है. अगर कोई ये समझता है कि बाइबल मुक़द्दस में तब्दीली की बात हुई या कुछ करता है तो हम उसकी मज़म्मत करते हैं. ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये बात थी इन 3 किताबों के मुतल्लिक़, और उस पर मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आज पाकिस्तान में पहली दफ़ा मसीहियों की एक कौंसल बैठी है
اور جناب فادر ایمانویل آسی صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جب پہلی دفعہ چرچ ابھی شروع ہوا تھا تو یروشلم کونسل 2 کونسلز وہاں پہ ہوئی، اور بالا خانہ پہ جو چرچ تھا وہاں پر بھی فیصلے ہوتے رہے. تو ہم نے سب نے مشترکہ طور پر مناسب جانا کہ ہم بھی اس کو کونسل سمجھیں، اور اگر ہم کونسل سمجھتے ہیں تو پھر اس کی عزت تکریم اور اس کے فیصلوں کی اس کو ماننا بھی ہم پر فرض ہو جاتا ہے. سب دوست جو اس کونسل میں شریک تھے انہوں نے اچھے مشورے دیے، بہرحال کبھی گرما گرمی بھی ہوئی، لیکن اینڈ میں ہم اس بات پر سب ایگری تھے کہ بائبل سوسائٹی کے عہدیداروں کا بھی، جو 3 لوگ آئے تھے، میں ان کا بھی، اور جناب ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب کا بھی خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کونسل کی اس بات کو مانا کہ جو ایسے الفاظ جو ہمارے ایمان اور ہمارے معاشرتی تقاضوں کے خلاف ہیں یا ان سے متضاد ہیں، ٹکراتے ہیں، ان کو وہ ان کی اصلاح کریں گے. ہم ان کی اس کوشش کو، اس فیصلے کو سراہتے ہیں، اور جب یہ ہو گیا اس کونسل کے ذریعے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایشو ریزالو ہو گیا. اور پوری دنیا سے جب لوگ ہمارے ساتھ ان لائن تھے، زیادہ تر لوگ تو یہی کہہ رہے تھے، جن کا مشورہ تھا ملک پاکستان کے طول و عرض سے بھی، کہ پاسٹر صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کورٹ جانے سے پہلے آپ ٹیبل پر بیٹھ کے بات کریں. میں نے ان کی یہ بات سنی، میں نے ان کی اس بات کو وزن دیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. بلکہ فرسٹ ٹائم جب یہ ایشو اٹھایا گیا تھا ہم نے تو اس وقت بھی یہی کوشش کی تھی کہ اس کو بیٹھ کے حل کیا جائے. چلیں دیر آئے درست ہے، آپ سب کی کوششوں سے یہ مسئلہ طے پا گیا، اس کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں. تو بائبل سوسائٹی کے حوالے سے بھی میں یہ بات بتاؤں کہ یہ تنازع بائبل سوسائٹی سے متعلق نہیں تھا، اور نہ ہی یہ تنازع بائبل سوسائٹی کے اکاؤنٹ سے متعلق تھا. یہ بائبل سوسائٹی پہ ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہیں، ان کے جو ڈیلی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کے متعلق بھی ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہیں. ہمارے تحفظات ان کتابوں کے متعلق تھے، اس لیے وہ حل ہو گئے. اور بائبل سوسائٹی جو ہے وہ ایک مقدس ادارہ ہے، 150 سال سے کام کر رہا ہے، اور یقین جانیے کہ ہم نے یہ جو ایشو اٹھایا وہ بائبل سوسائٹی کے خلاف نہیں اٹھایا، ہم نے تو اس کے حق میں اٹھایا کہ اس کا تقدس اور تکریم برقرار رہنی چاہیے. تو بہرحال ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ میٹنگ کامیاب ہوئی، اور جن لوگوں نے بھی اس میٹنگ کے کامیاب ہونے میں اپنا حصہ ڈالا ہے وہ واقعی تعریف کے لائق ہے. یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں کہ برکت ٹی وی کی طرف سے، پادری سالک جان کی طرف سے، پادری منور صاحب کی طرف سے جو انیشیٹو لیا گیا، آپ نے ایک دلیرانہ کام کیا، بہت بڑی جرت کی، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ بہت سارے لوگ تو سامنے آ گئے، لیکن جو ذمہ دار ادارے ہیں پاکستان کے اندر، باہر کی دنیا سے تو سارے ہی اس بات پہ ایک ہی پیج پہ تھے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کے اندر جو ادارے، جو اہم ہستیاں، جو بشپ صاحبان، جو سیمنریوں کے پرنسپلز، بیسٹ ریزنز نون ٹو دیم اونلی، کہ انہوں نے کیوں نہیں اس میں اپنا حصہ ڈالا، کیوں نہیں کردار ادا کیا، مجھے نہیں پتا، ان کو آنا چاہیے تھا. یہاں اس ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ میں بشپ صاحب جناب چرچ آف پاکستان کے بشپ آف لاہور جناب عرفان جمیل صاحب، ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دلیرانہ قدم اٹھایا اور اس کونسل میں شریک ہوئے، جبکہ یہ ایک ایسا ایشو تھا کہ بعض لوگ کسی بھی وجہ سے انہوں نے اس میں کسی بھی طرف سٹینڈ لینے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ شاید پادری شفیق صاحب ناراض ہوں گے، یا ڈاکٹر لیاقت صاحب ناراض ہوں گے، یا اینتھنی لیمویل صاحب ناراض ہوں گے. میں ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کروں گا جنہوں نے بے شک مخالفت کی،
لیکن اپنا حصہ ڈالا کہ اس ایشو میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا. لیکن خصوصی طور پر جن لوگوں نے پازیٹیو رول ادا کیا وہ واقعی لائق ہے، ان کی خدمات کو سراہنا چاہیے. اینڈ میں نام لے کر بعض لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، برکت ٹی وی کا، آپ کی ساری انتظامیہ کا، اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو ہماری خدمت پر بھی مامور تھے ان کا تو خصوصی طور پر شکر گزار ہوں. پادری سالک صاحب آپ کا، اور پادری منور صاحب آپ کا تو خصوصی طور پر، اور سی ڈی اے کی ساری ٹیم، یعنی ڈاکٹر جوشوا صاحب اور کیوں بہادر صاحب، عامر خادم صاحب، اور بزنس کمیونٹی کی طرف سے جو کراچی سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے نذیر برکت صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور گڈ فیتھ فاؤنڈیشن جو ابھی حال ہی میں وجود میں آئی ہے لیکن انہوں نے بھی اب اس میں اپنا اہم کردار ادا کیا. ایس این نذیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور تھامس مسیح صاحب سی ڈی اے کے ممبر ہیں. لاہور میں خصوصی طور پر دو شخصیات، ضیاء المسیح صاحب اور میٹ سالومن صاحب، ان دونوں کا بھی میں شکر گزار ہوں. ابھی بھی وہ بڑے تجسس کے ساتھ اس فیصلے کے انتظار میں، ان کا میں شکر گزار ہوں. اور پادری سالمن منظور صاحب کا بھی، کہ جو 7 سمندر پار سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے، اور ان مشکل حالات میں پھر کراچی سے بائی روڈ سفر کر کے یہاں پر آگے. آپ کا بھی شکر گزار ہوں. جناب معظم صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور آل پاکستان کرسچن کونسل کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور کچھ ٹی وی چینلز باہر سے یا ملک پاکستان سے جو اپنا رول ادا کر رہے تھے، ان کی بھی کوشش یہی تھی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور کینیڈا، امریکہ اور جرمنی، ہالینڈ، آسٹریلیا، وہاں سے بھی جو لوگ ان پرسن یا کیا کہتے ہیں کہ کسی تنظیم کی طرف سے بھی تھے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا رول ادا کیا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. پادری شہباز بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار. ڈیوائن فاؤنڈیشن اور جن لوگوں نے اس میں اپنا رول ادا کیا کہ کونسل میں بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں، ان تمام لوگوں کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور آپ سب کی کوششوں کی وجہ سے ہی ہم کامیابی سے ہمکنار ہوئے. اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے وقت کے سورج ہیں، ہم کو پہچانو، ہم ہی جلیں گے تو ستاروں میں روشنی ہوگی. شکریہ. پاسٹر صاحب شاعر بھی لگتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ابھی ہم اختتامیے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اختتامی جو الفاظ ہیں وہ پاسٹر لیاقت احمد کیسر صاحب ادا کریں گے اور اس ساری میٹنگ کا کنکلوژن بھی دیں گے. تھینک یو سو مچ. جی، میں سب سے پہلے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. آج ایک تاریخی دن ہے اور بڑی خوشی کا دن ہے کہ چرچ میں ایک مسئلہ اٹھا، تنازع اٹھا، تو ہم نے زندہ کلیسیا ہونے کا ثبوت دیا کہ دونوں فریقین میز پر بیٹھے، گفتگو کی، اچھے ماحول میں کی، تو ہم نے اپنے مسائل کا حل خود ڈھونڈ لیا. اس کے لیے میں سب سے پہلے برکت ٹی وی کا، ان کے سی ای او جناب پاسٹر سالک برکت کا، اور اپنے پیارے بھائی ہم خدمت منور خورشید صاحب کا دل کی گہرائی سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بائبل مقدس تو یہ کہتی ہے کہ ناراض بھائی کو راضی کر لینا بہت بڑے شہر کو فتح کر لینے سے زیادہ بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو برکت ٹی وی نے، منور خورشید صاحب نے، جناب سالک برکت صاحب نے، انہوں نے میزبانی کی، اپنے سورسز استعمال کیے اور دونوں فریقین سے گفتگو کرتے رہے. بڑا صبر آزما کام انہوں نے کیا. تو آج 17 مئی کو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں
کہ اب ہمارے درمیان کوئی تنازع باقی نہیں رہا۔ یہاں پر میں ملک کے اندر اور ملک کے باہر جتنے پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں، کچھ ہمارے خلاف تھے، کچھ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق، قائلیت کے مطابق ہمیں شاباش بھی دی، ہمیں حوصلہ بھی دیا، ہمیں نیگیٹو باتیں بھی کی، لیکن بہت زیادہ وہ بہن بھائی جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کے جواب میں خدا نے ہمیں آج اپنے جلال کے لیے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے حکمت اور طاقت بخشی۔ اس ساری گفتگو میں دو باتیں بڑی واضح طور پر آئیں اور جنہیں پہلے بھی کہا جا چکا، لیکن میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نہ ہی پادری شفیق کمل صاحب کو، نہ ہی پاکستان بائبل سوسائٹی کو دو چیزوں پر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ان میں سے ایک کلام مقدس ہے، دونوں کا ایمان ہے کہ بائبل مقدس زندہ خدا کا الہامی کلام ہے جو لا تبدیل ہے، لا خطا ہے، اور اس کے لفظوں میں روح القدس کی قدرت سے زندگی کا دم ہے جو تھکے ماندے کو زور بخش دیتا ہے اور قوت دیتا ہے، اور ہمارا الہی اور الہامی میپ ہے جس کی وجہ سے ہم زندگی میں اچھے فیصلے لیتے ہیں۔ تو اس پر ہمیں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ دوسری بات، بائبل سوسائٹی کی ساکھ پر دونوں کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب ریکوگنائز کرتے ہیں کہ یہ وہ ادارہ ہے جو پورے پاکستان کے چرچ کا ایک مشترکہ ادارہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ بائبل سوسائٹی انارکلی کے ایک کونے میں ہوتی تھی، لیکن آج بائبل سوسائٹی تمام پاکستان میں کرسچن فیملیز میں گھر گھر جا پہنچی ہے، اور وہ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اس کی مضبوطی کے لیے اپنے وسائل بھی خرچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے لیے میں جناب اینتھنی لیمویل جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان بائبل سوسائٹی کے، ان کو ان کی سال ہا سال کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور شاید بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں، ان کے لیے یہ ایک فخر کی بات ہے کہ ہمارے پیارے بھائی یہ بائبل سوسائٹی جو ہے یہ ممبر ادارہ ہے گلوبل سوسائٹی کا، جسے ہم یونائٹڈ بائبل سوسائٹی کہتے ہیں، جن کی تقریباً 200 ملکوں میں بائبل سوسائٹیز ہیں، اور وہ پورے بائبل سوسائٹیز کا ایک بورڈ ہوتا ہے جس کے 7 ممبرز ہوتے ہیں۔ اندازہ کیجئے ان 7 میں سے ایک ممبر وہاں پر انٹرنیشنلی ہمارے اپنے پاکستانی خدا کے خادم اینتھنی لیمویل رہے ہیں 6 سال کے لیے، جو ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ اور ان کی انٹیگریٹی کی ایک اور میں بات کرتا چلوں کہ تمام گلوبل ایک فائنینشل کمیٹی ہے یونائٹڈ بائبل سوسائٹی کی، 6 سال تک یہ اس کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، جس کا بجٹ بلینز آف ڈالرز میں ہوتا ہے، اور یہ سگنیٹوریز رہے ہیں، اور یہ ان کی ساکھ جو ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب ہمارے پاس یہ متنازع کتابیں آئیں، ان پر ہم نے فراخ دلی کے ساتھ غور کیا۔ بائبل سوسائٹی کی یہ روایت ہے کہ جب ہم کوئی امدادی کتب شائع کرتے ہیں اور ان میں کوئی اعتراض آتا ہے تو ہمارے سسٹم میں ایک ایڈیٹوریل کمیٹی موجود ہے، بلکہ ہم 11 مئی کو ہی یہ کوئی 5-6 دن کی بات ہے، ہم نے ایمرجنسی بورڈ میٹنگ کو کال کیا، جس میں بھرپور بورڈ ممبرز نے شرکت کی، جس میں تقریباً تمام چرچز کے ہیڈز جو ہیں وہ نمائندگی کرتے ہیں بائبل سوسائٹی کے بورڈ پر، اور ہم نے یہ سارا میٹر بورڈ کے آگے رکھا، اور انہوں نے یہ تینوں کتابیں ایڈیٹوریل کمیٹی کو دیں، اور انہیں کہا کہ جو بھی باتیں ہمارے ایمان کے بارے
या हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो सेंसिटिव हैं, जो जिनमें पोटेंशियल है कि उनमें से इंतशार पैदा हो सकता है, उसको गो थ्रू करें, अपनी रिकमेंडेशंस दें, और जहां कहीं इस्लाह की और एडिटिंग की ज़रूरत है हम उनके लिए तैयार हैं। और आज भी यही बातें हुई हैं, और पास्टर शफीक कमल की तरफ से, उनके जो दोस्त आए हुए हैं उनकी तरफ से ये बातें की गई, और उन्होंने ये बातें किसी की मुखालफत में नहीं की, बल्कि बाइबल मुकद्दस के एहतराम और बाइबल सोसाइटी की तरक्की के लिए ये सारी बातें की हैं, और हम सब ने उस पर इत्तफाक किया है। इस पर मैं पाकिस्तान के सारे चर्चेस को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है। और वो बहन भाई जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, अब उनसे गुजारिश है कि पॉजिटिव बातों में भी उससे बढ़कर वो इन्वॉल्व हों और काम करें। और ये जितने दोस्त आप देख रहे हैं, कुछ खड़े हैं क्योंकि कुर्सियां हमारे पास सारी नहीं थी, तो वो सारे के सारे इनमें कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है, जिनकी काविशों से आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो मैं ख़ास तौर पर अपने हम खिदमत भाई राइट रेवरेंड बिशप इरफान जमील जो लाहौर डायसिस के बिशप हैं, फादर इमैनुअल आसी जो रोमन कैथोलिक चर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे पीछे और भी खुदा के खादिम हैं जो पेंटिकॉस्टल चर्चेस से हैं और दूसरे चर्चेस से हैं। जनाब तारिक वारिस साहब हैं जो FGA बाइबल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं, जनाब वसीमुल्लाह खोखर साहब हैं और नईम प्रसाद साहब हैं। ये खुदा ने हमें बहुत बड़ा कीमती असासा दे रखा है, साल हर साल की मेहनत के बाद आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हम इन सब पर फख्र करते हैं और पूरी कौम को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने ऐसे हमें खादम दिए हैं मुल्क पाकिस्तान में, जो ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया को खुदा के सच्चे और जिंदा कलाम के साथ रीच कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और इस तरह से पादरी शफीक कमल साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, साहब का भी, और बाकी तमाम जो हमारे मौजूद मेहमान। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ हमारी मुल्क की जो बेसिकली तमाम जो मेन डिनोमिनेशंस हैं, हमारा कैथोलिक चर्च हमारे साथ है, चर्च ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ है, और प्रेस्बिटेरियन चर्च भी हमारे साथ है, पेंटिकॉस्टल चर्चेस भी हमारे साथ है। और ये एक बहुत बड़ा काम आज खुदावंद ने किया है, और मैं डॉक्टर लियाकत कैसर साहब के साथ मिलकर एक बार फिर सारी कौम को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि राइट रेवरेंड बिशप इरफान जमील साहब आज इस हमारे सारे लाइव सेशन को दुआ के साथ एहतमाम तक पहुंचाएं। और एक बार फिर हमारे कलाम रोशनी के होस्ट मुनव्वर साहब और खुदावंद इनको बहुत हिकमत दे रखी है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि ये बड़े जबरदस्त तरीके से बरकत टीवी के साथ मिलकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं और खुदा के जिंदा सच्चे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं भाई सुलेमान मंजूर का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो स्वीडन से तशरीफ लाए हैं खास इस मीटिंग के लिए। थैंक यू सो मच। तो जी मुनव्वर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, थैंक यू सो मच। और मुबारकबाद दे दी गई है हमारी सारी कौंसिल की जानिब से भी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और बरकत टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं इस मामले के तय पा जाने के लिए। और एक रिक्वेस्ट खास तौर पे आप सबके गोशगुजार करते चलें कि जितने लोग बाइबल सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, हम सब मुत्तफिका तौर पे आप सबको इनकरेज करते हैं, आपकी सपोर्ट्स, आपकी जो हेल्प है, फाइनेंशियल हेल्प है, ये अब उससे बढ़ जानी चाहिए जिस क्रेडिबिलिटी का आज इजहार किया है।
اور ہم اس سارے کام کے لیے خاص طور پہ پاسٹر شفیق کمل صاحب کے شکر گزار ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بائبل سوسائٹی پہ ایک مہر کر دی گئی ہے. سب نے مل کر ان کی کریڈیبلٹی کے لیے جو کچھ بھی کہا ہے یہ بیان سے باہر ہے اور ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اسی طور سے میں جس طور سے پاسٹر صالح صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا ہے، چونکہ جب میں اس معاملے کے لیے غور کر رہا تھا، مختلف طریقے سے لوگ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے، تو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ میری ٹیسٹیمنی گواہی ہے کہ میں اس رات سو نہیں سکا ہوں. اور میں نے 4 بجے، شاید جتنے لوگ میرے پیج پہ انہوں نے دیکھا ہوگا، 4:30 یا 4:15 کے مابین میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں میں نے میسج دیا تھا کہ ہم اس سارے تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹ کریں گے، اور میں نے اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے آج اس تاریخ ساز دن میں ایک کامیابی سے ہمیں ہمکنار کیا ہے. آخر میں ہم بشپ صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں اور کچھ کہنا بھی چاہیں پلیز. اس سے پیشتر اختتامی دعا کریں. میں چند ایک باتیں کہنا چاہتا ہوں مختصراً. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی شام خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کا جو اعلی کار ہے وہ پروجیکٹ اور پروگرام نہیں ہے، وہ پیپل ہے، لوگ ہیں. اور خدا نے آج سارے لوگوں کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا کہ وہ اس الجھن میں اس کو سلجھا سکیں. دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے ارد گرد کے جو حالات دیکھتے ہیں اس میں موت نظر آ رہی ہے، مایوسی نظر آ رہی ہے، پریشانی نظر آ رہی ہے، اور آپ سب بھائیوں کا اور بہن کا ملنا اور اس بات تک لے آنا ان لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی. اور یہ خدا کی خوبصورتی ہے کہ وہ موت میں زندگی پیدا کرتا ہے، وہ غم کے اندر خوشی پیدا کرتا ہے. مینس ڈس اپوائنٹمنٹ از گاڈس اپوائنٹمنٹ. اور خدا نے اپنے بڑے فضل کے ساتھ جب ایسی الجھن تھی، اور آپ کو یاد ہے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ڈاکٹر کیسر نے یہ کہا کہ ہمیں تو دوسری جو مشکلات ہیں اس کی طرف بات کرنا چاہیے، یہ الجھن آ گئی. لیکن خیر کوئی بات نہیں، خدا نے سکھایا کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو خدا کے لوگ ہیں جن کے پاس یہ زندہ کلام ہے جس کے اندر زندگی ہے، اب اس کا عملی مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب لوگ باہر نہیں جا سکتے تو میں آپ سے استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں جب گھر میں ہیں تو اس کو بوریت نہ سمجھیں اور تنقید نہ کریں، بلکہ کلام مقدس کو کھولیں اور دیکھیں کہ خدا مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے. اس کے لیے جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں خود ہماری زندگی سے یہ ظاہر ہونا چاہیے. ایک دفعہ پھر خداوند کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، سارے بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کا جو منفی میں ہیں، جو مثبت میں ہیں. خداوند ان کی زندگیوں کو، صرف مسئلے کو حل کرنا ایک سطحی بات ہے، لیکن جو اندر کا مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کرے کہ خداوند زندگیوں کو تبدیل کرے. اور میری دعا ہے کہ نہ صرف ہم لفظی طور پہ کلام کا ڈیفینڈ کریں، کلام میری اور آپ کی زندگی سے نظر آنا چاہیے. اگر ہماری انگلی کو کوئی چھیدے تو خون تو نکلے گا، لیکن اس کے اندر سے کلام نکلنا چاہیے، کیونکہ ہم کلام کے لوگ ہیں. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. خداوند آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے اس لکھے ہوئے کلام کے لیے، مجسم کلمے کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کلام کثرت کے ساتھ بسے، اور جہاں نا امیدی ہے، جہاں موت ہے، خداوند ہم زندگی کا پیغام دے سکیں. آج شام تیری شکر گزاری خداوند کرنا چاہتے ہیں. تو نے رہنمائی کی ان سارے لوگوں کو جن کو تو نے استعمال کیا، ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. ان کے گھرانوں پر تیری برکت ہو. اور اب خداوند عملی طور پر روز بروز ہماری زندگیوں سے تیری کلام مقدس نظر آئے. جب ہم یہاں سے جائیں خداوند تو ہمارے ساتھ چل، آگے چل، اور اپنے وقت پہ پھر ملنے کا فضل بخش دے. ایک ایک گھرانے پر تیری خاص برکت ہو، وطن عزیز پر تیری برکت ہو. اس مشکل لمحے میں خداوند تو ہماری مدد کر کے ہم زندگی اور امید کا پیغام دے سکیں. ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. عبدالآباد اب تو لوگوں کے ساتھ ہے. خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں خداوند یسوع کے نام سے، آمین. خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھے، اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں، اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل،
खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत हम सब के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेके अब तक होती रहे, आमीन। Praise the Lord. God की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर, थैंक यू सो मच। और हम इसी तरह खुदाम की मोहब्बत में आगे बढ़ते चले जाएं ताकि हमारा मसीह हमसे नजर आए और उसका जिंदा सच्चा कलाम हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। Praise the Lord. God bless you all. Thank you.